اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام واللہ اللہ فی القرآن لا يسبقكم بالعمل به غیرکم واللہ اللہ فی الصلاة فإنها عمود دینکم۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت مکتوب نمبر 47 علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کے ترجمے والی نہج البلاغہ کی ترتیب کے مطابق آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے۔ کل ہم نے اس مکتوب نمبر 47 کا آغاز کیا تھا اور آج انشاءاللہ اس کو تمام کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ جو ہم پڑھ چکے حصہ اس کے ترجمے کی طرف توجہ فرمائیے۔ جب ابن ملجم لعنہ اللہ ضربت لگا چکا تو آپ نے حسن اور حسین علیہم السلام سے فرمایا، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی، اور دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کوڑھنا جو تم سے روک لی جائے۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، یعنی جو اجر اللہ کے پاس ہے، دنیا میں کسی سے اجر نہ امید نہ رکھنا، توقع نہ رکھنا۔ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم کو اور اپنی تمام اولاد کو اور اپنے کنبے کو یعنی اپنے خاندان کو اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ، میرا یہ مکتوب پہنچے، سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن یعنی ان کے منہ، ان کے شکم کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آئے۔ اور ہم نے کل عرض کیا تھا لا تغبو کا معنی یہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن ان کو کھانا ملے اور دوسرے دن وہ فاقہ کرے۔ منظم انتظام کرنا ان کو کھلانے کا، اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں ان کے حقوق۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت کی، مسلسل ہدایت کی ہے، اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے، یعنی ہماری وراثتوں میں شامل کر دیا جائے گا ہمارے ہمسایوں کو۔ یہاں تک کل ہم نے تمام کیا تھا، آج اس سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی اہم چیز کہ جس کے بارے میں مولا اللہ کا خوف دلا رہے ہیں اپنی وصیت
جن تک پہنچے ان کو۔ فرماتے ہیں واللہ، اللہ فی القرآن، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ کیا کرنا، کیسے ڈرنا اللہ سے قرآن کے بارے میں؟ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، دوسرے اس قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت نہ لے جائیں، اس قرآن پر عمل کرنے میں۔ بہت اہم ہے، بہت گہرائی ہے، اور مولا سے بہترین گہرائیوں والی نصیحت کرنے والا کون ہوگا؟ قرآن مجید کس لیے نازل ہوا؟ بچے سے بھی پوچھا جائے تو جواب دے گا ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن بڑوں بڑوں کو دیکھو قرآن سے ہدایت نہیں لیتے۔ جانتا بچہ بھی ہے، اور جو جانتا ہے اس پر بڑا بھی عمل نہیں کرتا۔ کتنا عجیب! جب رسول اللہ قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو مولا بھی شاید اپنی یہ وصیت یاد کرائیں کہ تم نے میری وصیت سنی تھی، میں نے قرآن کے بارے میں کیا کہا تھا کہ قرآن پر عمل میں کوئی دوسرا تم پر سبقت نہ لے جائے۔ یعنی تم جو علی کو ماننے والے ہو، تم جو علی کو اپنا امام اور مقتدا سمجھتے ہو، رہنما سمجھتے ہو، جو علی کی وصیت سن رہا ہے، تجھ سے کوئی دوسرا قرآن پر عمل کے معاملے میں سبقت نہ لے جائے۔ قرآن پر عمل کون کرے گا؟ عمل بعد کا مرحلہ ہے، عمل سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پڑھنا۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ اب ذرا میری بات پر توجہ فرمائیے گا۔ ہر وہ چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، ہم اسے اپنا علم سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ واقعاً علم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کا معنی ہمیں پہلے پتہ ہو تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ بنو امیہ کے پروپیگنڈے کی زد میں آ کے شام والے سمجھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اچھے انسان نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، فتنہ کیا ہے انہوں نے اسلام میں۔ اب یہ جو بات ہے، وہ جو شامی عوام ہے وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا صحیح نہیں سمجھتے؟ وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ ہمیں علم ہے اس بات کا علی کے بارے میں، لیکن آیا انہیں علم ہے یا علم نہیں ہے؟ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ آپ جو دنیا کے اندر اختلافات دیکھتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی معلومات کو علم سمجھتے ہیں جبکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ علم کا معنی توجہ فرمائیں، عربی زبان کا لفظ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے رسول کہیے اے میرے رب علم کے اعتبار سے مجھے زیادہ کر دے، میرے علم کو بڑھا۔ یہ علم کیا چیز ہے؟ علم کی تعریف، ڈیفینیشن یہ ہے، کسی چیز کو اس طرح درک کر لینا، سمجھ لینا،
جس طرح وہ حقیقت میں ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کی واقعیت ہے، اس طرح سمجھ لینا، اس طرح اس چیز کو جان لینا، یہ علم ہے۔ اور اگر چیز کچھ اور ہو حقیقت میں لیکن مجھ تک اور طرح پہنچائی گئی ہو تو میں سمجھوں گا کہ مجھے علم ہے، جبکہ حقیقت میں مجھے علم نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگ لڑتے ہیں آپس میں، ایک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کو پتا ہو کہ میں بے ایمانی کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن بعض اوقات دونوں بڑی ایمانداری سے لڑ رہے ہوتے، جھگڑ رہے ہوتے۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کو اسلامی مسالک کے درمیان جو لڑائیاں نظر آتی ہیں ان میں سے اکثر بڑی ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اللہ کا فرمان سمجھ کر ایک سمجھ رہا ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کا فرمان ہے، اور دوسرا غلط ہے، اور دوسرا بھی ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کا فرمان ہے، دوسرا غلط ہے۔ مثال دوں آپ کو، اور یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو نفرتوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہ کافی ہے، اور بیٹھ کر حقائق کو ڈھونڈنے کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، بجائے ایک دوسرے پر تہمت تراشی کر کے اور ایک دوسرے کو القابات، برے برے ناموں سے پکار کر بجائے زندگی گزارنے کے قریب آنے کی طرف راستہ کھل سکتا ہے۔ اور وہ کیا؟ مثال دیتا ہوں آپ۔ ایک مسلمان جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کیوں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا اس لیے ہاتھ کھولتا ہے کہ وہ کہتا ہے رسول اللہ نے ہاتھ باندھ کے پڑھی تھی، میں ہاتھ کھول کے پڑھوں گا۔ اگر کوئی یہ حرکت کرے اور کہے اللہ کے رسول نے جس طرح کیا تھا میں اس طرح نہیں کروں گا، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی کام کروں گا، وہ دین سے خارج ہو جائے گا، وہ منکر صریح قرآن ہو جائے گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ایک جگہ فرمایا، کئی جگہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وہ کہے ہاتھ کھولنے ہیں تو کھول دو، کہے ہاتھ باندھنے ہیں تو باندھ لو، وہ کہے ہاتھ سر پہ رکھنے ہیں تو سر پہ رکھ لو، وہ کہے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، وہ کہے اب مسجد الحرام کی طرف منہ کرنا ہے ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، اطاعت کرنی۔ لہذا کوئی ہاتھ باندھنے والا اور کوئی ہاتھ کھولنے والا اس نیت سے نہیں پڑھ سکتا اگر وہ مسلمان ہو، رسول پر ایمان رکھتا ہو کہ یہ ہاتھ کھولنے اور باندھنے والے دونوں رسول اللہ کے عاشق ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ دونوں تک جن طریقوں سے یہ علم پہنچا کہ ہاتھ کھولنے ہیں یا ہاتھ باندھنے ہیں، اس سے فرق پڑ گیا۔ ایک تک وہ خبر پہنچی، ایک تک یہ خبر پہنچی۔ تو بجائے اس پر زیادہ توجہ رکھنے کے اور پھر اس کی وجہ سے لڑائی کرنے کے کہ یہ ہاتھ باندھتا کیوں ہے اور وہ کہے کہ یہ ہاتھ کھولتا کیوں ہے، اگر اس کی جگہ تھوڑا سا گہرائی سے دیکھا جائے، حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو کیا نظر آئے گا؟ یہ اگر ہاتھ کھول رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں کھول رہا ہے، تو یہ بھی اسی رسول
کا حکم سمجھ کے ہاتھ کھول رہا ہے، اور یہ اگر ہاتھ باندھ رہا ہے تو یہ بھی اسی رسول کا حکم سمجھ کے ہاتھ باندھ رہا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کا انداز بدل جائے گا، الرجی ایک دوسرے سے جو ہوتی ہے ذرا کم ہو جائے گی، شیطان کے وسوسے اور اس کی ڈالی ہوئی نفرتیں بہت کمزور ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ دونوں کہیں گے کہ ہمارا باپ، ہمارا روحانی باپ، اس امت کا باپ تو رسول اللہ ہے۔ تو پھر کیا سٹیپ لیا جائے گا کہ مل کے بیٹھا جائے اور دیکھا جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ بالآخر ایک حقیقت ہے یا دونوں حقیقتیں، یہ پھر مل کے بیٹھا جائے گا۔ پھر عوام کے سامنے تقریروں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، قرآن کی خلاف ورزی کرنا، اے ایمان والو تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ یہاں بھی یہ بات پہ غور کر لیجئے کہ جو مذاق اڑا رہا ہوتا ہے دوسرے کا، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں، وہ کمتر ہے، تبھی تو مذاق اڑا رہا ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے، اس بات کا یہ جواب نہ ذہن میں آئے کہ ہمارا مسلک تو برحق ہے لہذا دوسرے غلط ہے، ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ سے ہی کہہ رہا ہے قرآن، اے ایمان والو تم نہ مذاق اڑانا کسی دوسری قوم کا، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے اور قرآن کے اس خطاب کو اپنے لیے سمجھتا ہے، وہ مذاق نہیں اڑائے گا، اور جو سمجھتا ہے یہ ایمان والوں سے مراد کوئی اور ہے، وہ ویسے ہی پھر فارغ ہو گیا دین سے۔ جو یا ایھا الذین آمنو کا خطاب اپنے سے نہیں سمجھتا، کسی اور کے لیے سمجھتا ہے۔ ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے یہ گندی حرکت نہ کرنا، اس کا نتیجہ نفرتیں ہیں۔ خالق انسان، خالق نفسیات انسان تمہیں بتا رہا ہے۔ کتنے مزے لیتے ہیں ایک دوسرے کو مذاق اڑا کر، تمسخر کر کے، استہزاء کر کے۔ کبھی شلواروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی قمیضوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی ایک مسلک دوسرے مسلک، کن کن باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ قرآن نے تو تم دونوں کو منع کیا تھا۔ کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے قرآن سے ہٹ کر؟ دونوں دعوے دار ہو نا، سب مسلک دعوے دار ہیں نا، قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ایک یہ بڑا امت کا پرابلم ہے۔ رسول اللہ کو مانیں گے، رسول اللہ کی بات ماننے والی زندگیاں نظر نہیں آئیں گی۔ مولا علی کو مانیں گے، مولا علی کی بات ماننے والی زندگیاں بہت کم نظر آئیں گی۔ ان کو مانتے ہیں، ان کی ماننے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ لہذا قرآن کو بہت مانتے ہیں، قرآن کی بات نہیں مانتے۔ کون مانے گا قرآن کی بات؟ جو دیکھے پہلے قرآن میں لکھا کیا ہوا، پڑھے گا تب عمل کرے گا۔ میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ ہم علم کی تعریف، ڈیفینیشن آپ کو بتا رہے تھے۔ علم وہ نہیں ہے کہ جو میرے ذہن میں موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ علم نہ ہو، غلط بات مجھ تک پہنچی، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اللہ کی رحمت ہو گئی اس پر، کہ جو کیونکہ قرآن نے اس خطرناک صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غلط راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا صحیح کر رہے ہیں۔ شیطان ان کو غلط راستے پہ ڈال چکا ہوتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس قاعدے سے کوئی استثناء نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کو چیک کرتا رہنا چاہیے، اپنی معلومات کا آڈٹ کرتا رہے، اور عقائد و افکار اور اسلام کے نظریات کے آڈٹ کی سب سے بہترین کمپنی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے آڈٹ کروائیں، چیک کروائیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کہاں بے حسابی ہو گئی ہے، کہاں حساب کتاب صحیح ہے۔ اگر قرآن نے سائن کر دیا کہ آپ کا حساب کتاب ٹھیک ہے
تو مطمئن رہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک واضح نشانی کیا ہے کہ ہمارے ماننے والے ہر روز اللہ کی کتاب کو پڑھتے، ہر روز۔ کیوں؟ تاکہ آڈٹ ہوتا رہے ان کا، تاکہ تازہ غذا ملتی رہے ان کو، تاکہ سیدھے رہیں، اللہ کی رہنمائی کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ یہ جو نماز میں کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راستہ دکھا، تو قرآن نے راستہ دکھایا ہوا ہے، اور اہل بیت نے وہ راستہ چل کے دکھایا ہوا ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں سے مضبوطی کے ساتھ تمسک کرنا۔ یہ جو باتیں میں عرض کروں یہ بنیادیں اپنی فکر کی اور اپنے افکار کی اصلاح کرنی۔ ورنہ اگر دونوں سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے صحیح بات، وہ سمجھ رہا ہے مجھے پتہ ہے صحیح بات، تو سوائے لڑائی کے کچھ نہیں بچے گا۔ حق کو تلاش کرنے والی صفت اپنے اندر انسان کو پیدا کرنی چاہیے۔ بس علم سنی ہوئی باتوں کا نام نہیں ہے، علم جذباتی عقیدت مندیوں کا نام نہیں ہے، علم اپنے آباء و اجداد کو فالو کرنے کا نام نہیں ہے، علم قرآن سے دور رہ کر حتیٰ کہ اپنے عالموں کو فالو کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ یہ باتیں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن نے یہ کہا ہوا ہے۔ بعض لوگ عالموں کو رب بنا لیتے ہیں، رب تو اللہ ہے، اس کی بات ماننی ہوتی ہے، اور باقیوں کی بات یہ دیکھ کر ماننی ہوتی ہے کہ رب کی بات سے ٹکرا رہی تو نہیں۔ اور اگر رب کو نہیں دیکھ رہا اور کسی اور کو دیکھ رہا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے وہی تیرا رب ہے۔ اللہ نے تو کوئی تکلف نہیں کیا قرآن میں، کوئی پردہ نہیں رکھا تاکہ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ اور یہ بہانہ تو قبول ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، قبول ہی نہیں ہوگا۔ حدیث ثقلین اگر پڑھ کے سنائی جائے قیامت کے دن، کیا جواب دیں گے؟ قرآن سے کیسے تم نے تمسک کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قرآن میں یوں آیتیں تھی، تو جو پروپیگنڈے عام طور پہ ہوتے ہیں بچ جائیں گے اس سے؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اس کو؟ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ مولا اپنی وصیت میں فرما رہے ہیں، کیونکہ حقیقت علم جس میں لا ریب فیہ، کچھ بھی غلط نہیں ہے، کچھ بھی مشکوک نہیں ہے کہ کسی راوی کی غلطی ہو گئی ہو، کسی کتاب لکھنے والے کو سمجھ نہ آئی ہو۔ اسلام میں جو سب سے زیادہ معتبر متن ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ مولا وصیت فرما رہے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں۔ کیا مطلب قرآن کے بارے میں؟ بس بغیر سمجھے پڑھتے رہنا، تلاوتوں پہ تلاوتیں، ایک سورت کو 1000 بار پڑھ دیا، 500 بار پڑھ دیا تاکہ میری یہ مراد پوری ہو جائے، اس لیے قرآن مجید کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا نہیں۔ اس قرآن پر عمل کرنے میں تم سے کوئی دوسرا سبقت نہ لے جائے، یہ علی فرما رہے ہیں۔ اب علی کی سنیے یا اوروں کی سنیے، باقی تمام چیزوں کا درجہ نیچے آ جائے گا اگر وہ چیزیں عمل تک نہیں پہنچا رہی۔ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، پورا کا پورا سسٹم زیر سوال ہے، جس میں بغیر پڑھے قرآن پڑھنا، بغیر سمجھے قرآن پڑھنا رائج کر دیا گیا۔ یہ پورا سسٹم اس پر سوالیہ نشان ہے، اور جو اس کے پیچھے ذمہ دار ہیں ان پہ سوالیہ نشان ہے۔ جن کی ذمہ داری دین بتانا تھی ان پر سوالیہ نشان ہے، اور عوام پر سوالیہ نشان ہے کہ وہ اس طرح کیوں نہ سمجھ بن گئے، بچے بن گئے۔ اتنی غیر سنجیدگی دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ مولا فرما رہے تم سے اس قرآن پر عمل کرنے میں کوئی دوسرا سبقت نہ لے جائے۔ عمل کون کرے گا؟
سنی سنائی والا ہو سکتا ہے سنی سنائی سے غلط چیز اس کو صحیح کر کے بتائی جا رہی ہے۔ قرآن پڑھے گا، سمجھے گا تو عمل صحیح کرے گا، ورنہ ممکن ہے مجھے کہ قرآن میں کوئی بندہ کہے یہ لکھا ہوا ہے اور وہ نہ ہو اور میں اس پہ عمل کروں، فائدہ ملے گا مجھے، اس کا ثواب ملے گا؟ جہاں وہ بتانے والا مجرم ہے وہاں اندھوں کی طرح سن کے چلنے والا بھی مجرم ہے۔ اندھے سے مراد بصیرت کا اندھا، ورنہ تو آنکھیں سب کی ٹھیک ہیں، کان سب کے کام کرتے ہیں۔ بس اصل ہدف قرآن کا ہدایت ہے، یعنی عمل کیا کرنا ہے تم نے زندگی میں، تو مولا ڈائریکٹلی اس ہدف کو، اس آبجیکٹو کو سامنے لا رہے ہیں اپنی وصیت میں کہ اس قرآن پر عمل میں کوئی دوسرا سبقت نہ لے جائے۔ بس جب عمل بہترین کون کرے گا؟ جو زیادہ بہترین سمجھے گا۔ زیادہ بہترین کون سمجھے گا؟ جو زیادہ بہترین پڑھے گا، زیادہ مربوط رہے گا اللہ کی کتاب سے۔ مولا فرما رہے ہیں میں تمہیں خدا کا خوف دلا رہا ہوں، میں تمہیں خدا کا خوف دلا رہا ہوں، اس قرآن کے معاملے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ قرآن ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے افکار میں کتنا قرآن پایا جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ اگلی بات، واللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ یعنی نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ عمود لفظ آیا عمود، ہم نے پہلے درس میں بیان کر چکے۔ عمود یعنی وہ خیمے کا درمیانی ستون، وہ لکڑی کے جس پر خیمہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی ہوتی ہے، اگر اس کو نکال لیا جائے تو خیمہ زمین پر گر پڑتا ہے، چھت زمین پہ گر پڑتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی موجود ہے انہی الفاظ میں، اور مولا علی کی بھی یہ وصیت آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اور علی تو شاگرد نبی ہے، علی تو خدمت گزار نبی ہے، اور اس پر افتخار کرتے ہیں۔ علی کی باتیں وہی نبی کی باتیں، نبی کی باتیں، علی کی باتیں، قرآن کریم کی باتیں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ تمہارے دین کا بنیادی ستون ہے۔ یہ کر کے تمہیں بتانا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہو یا اللہ کے نہیں ہو۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اگلا، واللہ اللہ فی بیت ربکم، اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، بیت اللہ کے بارے میں اسے خالی نہ چھوڑ دینا۔ لا تخلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تناظروا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا، بیت اللہ کو خالی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ مولا فرما رہے کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر مہلت نہیں پاؤ گے، خدا کا عذاب آ جائے گا تم پر۔ ہمارے ائمہ کی احادیث میں، حج کے موضوع میں جو احادیث ہیں اس میں ائمہ کا یہ فرمان ہے، ہمارے وہ ماننے والے جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ ان پر سے بھی عذاب ٹالے رکھتا ہے جو حج پر نہیں جاتے۔
اور یہ مولا کی وصیت تو آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ بعض لوگوں نے بڑی غلط حرکت شروع کر دی، احکام دین کو آپس میں ٹکرانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے مقابلے پہ لے آتے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ نماز اور عزاداری کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لے کر آتے ہیں، جبکہ یہ مقابلے پر تو ہے ہی نہیں۔ نماز تو خود عزاداری کی یاد ہے، کربلا کی یاد ہے، اس کو سمجھ آئے۔ لیکن بعض لوگ خیانت کار ہیں، عوام کی امام حسین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں علیہم السلام کے بارے میں جو عقیدت ہے اور قرآن سے جو عوام کی جہالت ہے، اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ دین کے احکام ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں آتے۔ اسی طرح کا ایک مقابلہ کیا ہے؟ حج کا مقابلہ کروانا زیارات کے ساتھ۔ کیا مرض ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ حج واجب ہے جس میں بھی استطاعت ہو، زیارت واجب نہیں ہے جس میں بھی استطاعت ہو، اس پر زیارت واجب نہیں ہے۔ اور یہ جو واجب اور مستحب کا فرق ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ علماء کرام نے اس بحث کو بیان فرمایا، اس پر غور و فکر کے بعد، قرآن مجید کی آیات و اہل بیت کی روایات دیکھنے کے بعد اور عقل کو استعمال کرنے کے بعد کیا بتایا کہ خداوند عالم نے کسی کام کو جب یہ دیکھنا چاہا کہ یہ بندے میرے کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اگر دیکھا اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے تو کہا یہ واجب ہے، اور اگر دیکھا کہ یہ فائدہ مند ہے لیکن اس کے لیول کا فائدہ مند نہیں ہے تو فرمایا یہ مستحب ہے۔ مقابلہ کیوں؟ ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھا جائے۔ ہمارے تو اصول دین میں سے دوسرا عدل ہے، توحید کے بعد عدل الہی، ہم عدل کے قائل ہیں، ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھنے کے قائل ہیں۔ یہ جو مقابلہ کروانا ہے، یہ در حقیقت شیطان کیا چاہتا ہے کہ شریعت کی بعض چیزوں کو نکال دیا جائے، لوگوں سے چھین لیا جائے، اور یہ اس کا نتیجہ پھر فتنہ ہے۔ اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے اس ترتیب کا لحاظ کیا جائے۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی جس میں مولا فرماتے ہیں نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نوافل یعنی نماز کے جو مستحبات ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر فرائض ضائع ہو جائے، اگر فرائض کو نقصان پہنچے نوافل کی وجہ سے، کوئی فائدہ نہیں نوافل کا۔ یہ بنیادی فارمولہ جس میں استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا اور زیارت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے امام حسین اس سے خوش ہو؟ امام حسین اس اللہ کی رضا کے مقابلے میں کوئی اور رضا کیسے رکھ سکتے ہیں جو کربلا میں سب کچھ قربان کر کے خدا کی رضا پہ راضی ہو رہے ہیں؟ کیوں عوام کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے اور کیوں عوام بیدار نہیں ہوتی؟ جو استطاعت رکھتے ہوئے حج پہ نہ جائے جان بوجھ کر زیارات پہ جاتا رہے، نہ اس سے خدا راضی ہوگا نہ اس سے حسین راضی ہوں گے اگر دیدہ دانستہ یہ حرکت کرتا ہے تو۔ کس نے تربیت کی ہے؟ کس نے بتایا یہ؟ واجب واجب ہے، مستحب مستحب ہے۔ البتہ جب ہر چیز اپنے مقام پر ہو، زیارت امام حسین سعادت ہے،
اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرمائے۔ خداوند عالم ہم سب کو بار بار اس سرزمین عشق کو، سرزمین وفا کی زیارت اور اپنے امام کے ساتھ بیعت کو تجدید کرنے کی، وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا جائے۔ اللہ فرما رہے واللہ اللہ فی بیت ربکم، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے رب کے گھر کے بارے میں، یعنی بیت اللہ کے بارے میں۔ جب تک زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یقیناً اگر تم نے اسے بیت اللہ جانا ترک کر دیا لم تناظروا، تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اور ایک اور ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے عربی زبان میں، نظر یعنی دیکھنا، اسی نظر سے انتظار ہے، اور وہی انتظار سے مہلت کا معنی ہے جو یہاں لیا گیا اس ترجمے میں۔ دوسرا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور وہ کیا؟ لم تناظروا، یعنی تمہاری طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں، تم اتنے ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے اگر تم نے حج ترک کر دیا، خدا تمہیں جو تمہارا احترام ہے خدا چھین لے گا، تمہیں کوئی احترام کی نگاہ سے کوئی نہیں، اللہ بھی تمہیں نہیں دیکھے گا، نظر رحمت تم پر نہیں کرے گا۔ یہ بھی معنی، یہ بھی ترجمہ بعض نے کیا اس کا۔ اس کے بعد اب توجہ فرمائیں، جہاد کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جہاد یعنی کوشش، یعنی مشقت، اور میدان جنگ میں لڑنے کو جہاد کہا گیا چونکہ وہ مشقت کا ایک کمال ہے۔ جب انسان ساری دنیا کو ٹھوکر لگا کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی خاطر میدان میں نکل جاتا ہے، اس لیے اس کو جہاد کہا گیا۔ لیکن جب جنگ فرض کرے، میدان جنگ میں جانا میرے لیے وہ زمانہ نہیں ہے، تو کیا میرے لیے جہاد نہیں ہے؟ مولا اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اس وصیت میں۔ مجاہد رہنا، مجاہد رہنا کیسے؟ فرماتے ہیں واللہ واللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کس بارے میں؟ جہاد کے بارے میں۔ کیسا جہاد؟ اپنے مال سے اور اپنی جان سے اور اپنی زبان سے۔ بِأَمْوَالِكُمْ، جہاد تمہارے اموال سے، وَأَنفُسِكُمْ اور جانوں سے، وَأَلْسِنَتِكُمْ اور زبانوں سے۔ کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے۔ یہ سب نعمتیں، یہ جو ہے نا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں، رزق میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، مال بھی شامل ہے، جان بھی شامل ہے، زبان بولنا شامل ہے۔ مال خرچ کرنا تو خدا کی رضا کے لیے، جان خرچ کرنا، اپنی صلاحیتیں، اللہ نے تمہیں عقل دی، صلاحیتیں دی، تم ایک مقام پر پہنچ گئے، ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی خدمت میں رکھنا، اللہ کے دین کے خلاف اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنا، نہ ہونے دینا دنیا کے چند پیسوں کی خاطر۔ وَأَلْسِنَتِكُمْ اور جو اگر خدا نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ بولنا جس سے خدا راضی ہو، جس سے خدا کا دین سر بلند ہو، حق بولنا۔ اسی وصیت کے شروع میں کیا فرمایا تھا اپنے دونوں بیٹوں کو؟ وَقُولَا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حق کے لیے بات کرنا، تمہارا قول حق کے لیے ہو، سچائی کے لیے ہو۔ بس کیا فرمایا؟ توجہ کیجیے، جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو نہ بھولنا۔ یہ واللہ، اللہ کئی طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں، تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں، اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، ان چیزوں کے بارے میں۔ یہ اہم ترین چیزیں ہیں جن کا مولا ذکر فرما رہے ہیں۔ وقت شہادت ہے،
مولا اپنے علم کا نچوڑ کیا چیز تمہارے لیے اہم ہے؟ مولا بتا رہے ہیں وصیت کے وقت جانے والا اہم ترین چیزیں بتاتا ہے. توجہ کیجئے. پھر فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَادُلِ، اور تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، مدد کرنا. تواصل وصل، جڑے رہنا، تعلقات جوڑے رکھنا، تعلقات توڑنا مت، تم پر لازم ہے. جو علی کی وصیت کو اپنے دل سے قبول کرنا چاہتا ہے وہ تعلقات نہیں توڑے. تواصل وصل رہنا، جڑے رہنا آپس میں. والتبادل، بذل کرنا، عطا کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، ایک دوسرے کو عطا کرتے رہنا تاکہ کوئی محروم نہ رہے، کوئی مشکل پریشانی میں ہو تو بے سہارا نہ رہ جائے. ایک دوسرے کو عطا کرتے رہنا. وَعَلَيْكُمْ، یہ تم پر لازم ہے. اس کے مقابلے میں وَإِيَّاكُمْ، اور خبردار بچ کے رہنا. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، بچ کے رہنا ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنے سے. ایک کا منہ ادھر ہے، دوسرے کا منہ ادھر ہے، ایک دوسرے کی طرف منہ رکھنا. تدابر، دبر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو. تدابر جب دو افراد ایک دوسرے کی طرف پشت کر لیں. یہ تواصل کا اپوزٹ ہے، تواصل کا متضاد، ضد. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، تقاطع قطع کرنا، کاٹ دینا. یہ اس تواصل کی ضد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جوڑے رکھنا، کاٹ دینا. اور اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے میں اس کی ہیلپ نہیں کر رہا، یہ اسی تقاطع کی ایک شکل، ایک نتیجہ. تعلقات کاٹنا، جوڑ کے رکھنا. اس کو عربی میں کہتے ہیں، وصل کو کہتے ہیں صلہ، صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، مومنین کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھنا. اور اس کے مقابلے میں ہے قطع رحم، قطع تعلقات، چاہے رشتہ داروں سے ہو چاہے مومنین کے ساتھ. پھر فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف کو ترک نہ کرنا اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا. آج یہ ترک کر دیا گیا. اکثر تو سمجھتے نہیں ہے ہم نے کسی کو امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر نہیں کرنا. لیکن مولا کی بات کتنی برحق ہے، اس کو ذرا سنیے اور دیکھیے آج کن حالات سے امت دوچار ہے، امت کے سروں پہ کون لوگ مسلط ہیں. امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، میرا ساتھ دو. ساتھ نہیں دیا، فاسق مسلط ہو گئے امت کے سر پر. یہ مولا علی وصیت میں فرما رہے ہیں کہ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. خبردار، نیکی کا حکم دینے سے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے. تمہارے درمیان جو بد کردار، شرارکم، شریر، بد کردار لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو دعا قبول نہیں کی جائے گی. برحق فرمایا میرے مولا نے، برحق فرمایا. امر بالمعروف ترک ہوا، فساق اور فجار کے مسلط ہونے کا راستہ کھل گیا، اور دربار کے پیسوں پر پلنے والے ملاؤں کی یہ فکر بھی رائج کر دی گئی کہ جو بھی چڑھ کے بیٹھ جائے تخت پر اسی کو سلوٹ کرو، چاہے وہ یزید جیسا فاسق ہی کیوں نہ ہو. یا حسین یا یزید، تیسرا کوئی راستہ نہیں. یا حسین یا یزید، یا حسینیت یا یزیدیت، تیسرا کوئی راستہ نہیں. امام حسین سے زیادہ
نبی کے نواسے سے زیادہ، جنت جس جنت میں جانے کے خواہش مند ہو اس جنت کے سردار سے زیادہ سمجھدار دین کے بارے میں بننے کی کوشش نہ کرو۔ دھوکہ کھایا ہے، دھوکہ کھاؤ گے۔ آج امت کی جو فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھوں حالت بنی ہوئی ہے، بجائے ان کی چیزوں کو ان کے ہر طریقے سے اقتدار میں آنے کو جسٹیفائی کرنے کے، درباری ملاؤں کی طرح ان کی خدمت کرنے کے، حق بیان کرو کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زندہ رہتا تو فاسق مسلط نہ ہوتے۔ اب جب ہو گئے ہیں اور تم امر بالمعروف نہیں کر رہے تو مانگو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ٹکرے مارو جا کر چاہے خانہ کعبہ کی دیواروں میں، نہیں قبول ہوگا۔ ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور اللہ سے دعا کرتے ہو۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پہلے اطاعت کرو تاکہ اللہ کا رحم تم پہ نازل ہو۔ اطاعت نہیں کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ کرے، بنی اسرائیل ہو، اللہ اور اس کا رسول سب کرے، تم نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ قرآن کے نظریات خالص، بلا تکلف، بغیر کسی ملاوٹ کے۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا بنی عبد المطلب، آج یہ چند منٹ اوپر ہو جائیں گے تاکہ یہ وصیت تمام ہو جائے۔ یا بنی عبد المطلب لا ألفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین الا لا تقتلن بی الا قاتلی۔ ترجمہ، اے عبد المطلب کی اولاد، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ کتنی بے وفائی کی ہے کوفیوں نے مولا علی سے، لیکن سلام اس عدل کے محافظ پر، سلام اس دین کے، اللہ کی حدود کے محافظ پر، کہ آخری لمحات میں بھی اپنے رشتہ داروں سے، بنو ہاشم سے فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا کہ میرا نعرہ لگا کر کے امیر المومنین قتل ہو گئے، لوگوں کو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو، اس پر بھی شک ہے، اس پر بھی شک ہے، یہ بھی شامل تھا، مارنا شروع کر دو۔ ایسا نہ کرنا۔ الا، خبردار، لا تقتلن بی الا قاتلی، دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے اور کوئی قتل نہ کیا جائے جس نے مجھے قتل کیا۔ یہاں پہ نہیں رکے، ابھی عدل کا پیغام باقی ہے۔ پھر فرماتے ہیں انظروا، اور دیکھنا، اذا انا مت من ضربته هذه، اگر میں اس کی اس ضربت سے مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، تو ایک ضربت اس نے ماری ہے، تم بھی اسے ایک ہی ضربت لگانا، دوسری ضرب بھی نہ لگانا۔ کیسے ہیں علی، کیسے ہیں مولا علی، اور ہم کیسے ہیں؟ ایک ضربت بھی اس کو نہ لگانا، ایک کے بدلے میں صرف ایک ضرب لگانا، دوسری ضربت بھی اس کو نہ لگانا۔ وَلَا يُمَثَّلُ بِالرَّجُلِ، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا۔ مولا جانتے ہیں کہ مومنین کا غضب عروج پر ہے، علی سے محبت کرنے والوں کا غضب، لیکن علی سے محبت کرنے والے علی کی محبت میں علی کی نافرمانی نہیں کریں گے، علی کی بات مانیں گے۔ علی کا نام لے کر علی کی نافرمانی کرنا، علی اللہ کا حکم جاری کرے گا، علی اللہ کی نافرمانی نہیں دیکھ سکتا، چاہے کوئی اس کی محبت کا دعویٰ کرنے والا کرے، چاہے کوئی دوسرا کرے۔ فرما رہے ہیں وَلَا يُمَثَّلُ بِالرَّجُلِ، اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا۔ کیوں؟
فإنی رسول اللہ کا شاگرد اول اپنا سبق سنا رہے ہیں، فإنی سمعت رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، میں اللہ کے رسول کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ، یقول کہ انہوں نے فرمایا تھا ایاکم والمثلہ، خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹنا، بدن کو ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ جو بدنوں کے ٹکڑے کرتے پھر رہے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے دنیا کو دکھاتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مجاہد اسلام کہتے ہیں، یہ مثلہ کرنے والے نافرمان رسول ہیں، کہ ٹکڑے کرنے والے نافرمان رسول ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ کسی کے ٹکڑے نہ کرنا بدن کے، وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ، اگرچہ وہ کاٹنے والا پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو پتہ کتوں میں ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری جب لگی ہو تو وہ کاٹنے لگتے ہیں، اور جس کو کاٹ لے اس انسان کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ اگر کاٹنے والا وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس کے بدن کے ٹکڑے مت کرنا۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ تو انسان ہے، کون مثال پیش کرے گا عدل علی کی علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرما رہے آج اگر یہی نظریات جو بعض مسلمان ٹکڑے کر رہے بدن کے، اگر ان کے سو کالڈ کسی لیڈر کو کوئی مار دیتا تو یہ تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا۔ لیکن علی علی ہے، علی رسول اللہ کا اطاعت گزار ہے، کہہ رہے اس کے بدن کے ٹکڑے نہ کرنا، ایک ضرب لگانا بس، رسول اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے یہ وصیت یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ ان درسوں کا سلسلہ انشاءاللہ ابھی جاری ہے، اور موضوع ہمارا بنیادی طور پر وہی ہے علی، امام علی اور قرآن کریم، نہج البلاغہ کے وہ فرامین کہ جن میں قرآن کا ذکر آیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں وہ خطبات یا وہ جگہ نہج البلاغہ کی انشاءاللہ بیان کرنے کا سلسلہ فی الحال جاری رکھیں گے، اگرچہ جہاں سے بھی آپ نہج البلاغہ کو اٹھا کے پڑھیں آپ کو قرآن کی خوشبو آ جائے گی۔ پروردگار عالم امیر المؤمنین کے حقیقی مطیع، اطاعت گزار اور پیروکار بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔